بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین احتشام 5 ربیع الاول شریف شہادت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا دن ہے، اور اس میں تاریخی چونکہ اختلاف پایا جاتا ہے، اور مورخین نے جو اعداد و شمار نکالے اس کے مطابق 28 صفر المظفر اس کا بھی ذکر اہل سنت کی تاریخی کتب میں آیا ہے، اور 5 ربیع الاول اس کا بھی ذکر اہل سنت کی معتبر کتب میں آیا ہے۔ اس وجہ سے یہ تاریخی اختلاف ضرور ہے، لیکن روافض کے ہاں 28 صفر المظفر یہی رائج ہے، اور اہل سنت کے ہاں 5 ربیع الاول شریف یہ شہادت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ رائج ہے۔ اس اختلافی مسئلے کو بیان کرنے کے ساتھ جو بنیادی ہمارا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ان ایام میں سیدنا امام حسن مجتبی امام اعلیٰ مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کرتے ہوئے رافضی لوگ بالخصوص اعتراض اٹھاتے ہیں، اور ان لوگوں کی عادت ہے کہ یہ لوگ لوگوں کے جذبات کو استعمال کرتے ہوئے کوشش کرتے ہیں صحابہ کرام سے نفرت دلانے کی، کوشش کرتے ہیں کہ جو صحابہ کرام و اہل بیت اطہار یا صحابہ کرام کے آپسی اختلافات یا اہل بیت اطہار کے آپسی اختلافات جنہیں مشاجرات صحابہ کہا جاتا ہے، ان کا ذکر کر کے صحابہ کے متعلق لوگوں کے دلوں میں بغض پیدا کرنا یہ رافضیوں کا ایک طریقہ ہے، اور اس پر یہ بہت ساری جھوٹی اور من گھڑت روایات پیش کر کے اپنے اس ناپاک منصوبے کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا شہادت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ان کا جو بنیادی بہانہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو روضہ رسول میں دفن کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور ان رافضیوں کی وضعی روایات میں یا اہل سنت کے بعض مصادر میں وہ وضعی یا کمزور روایات یا متروک الحدیث راویوں سے ذکر شدہ اسی طرح سے ملتی جلتی کچھ باتوں کو بطور استدلال پیش کرتے ہوئے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور بالخصوص سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ عتیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہا ان کے متعلق زبان طعن دراز کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے روافض لوگ۔ اور آج کل کی اس انگریزی ملی جلی بولی میں اس کو کہا جاتا ہے ایموشنل بلیک میل کرنا، کہ لوگوں کو ایموشنل کر کے ان کے دلوں میں ایک ایسا افسوس والا جذبہ پیدا کر کے پھر جو ہے ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا، اسے کہتے ہیں ایموشنل بلیک میل کرنا۔ تو آج کل یہ رافضی یہی کام کرتے ہیں اور ایک عرصہ دراز سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اس موقع پر سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کے متعلق یہ زبان درازیاں کرنے کے راستے کھولتے ہیں، اور ان میں سے ان کا سب سے بڑا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ دیکھیں جی، ابو بکر صدیق کے لیے تو جگہ مل گئی روضہ رسول میں، فاروق اعظم کے لیے جگہ مل گئی روضہ رسول میں، لیکن امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ جو نواسہ رسول تھے اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت کے وارث تھے، ان کے لیے یہ جگہ نہ مل سکی۔ یاسین رافضی بھی اسی طرح سے کرتا ہے، اور باقی جو رافضی شیعہ ہیں وہ بھی اسی طرح سے کرتے ہیں کہ یہ بہانہ بنا کے اعتراض اٹھاتے ہیں سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم اور سیدہ عائشہ صدیقہ، ان پاک مقدس ہستیوں پر اعتراضات اٹھاتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں ان کے خلاف نفرت بھرنے کا کام کرتے ہیں۔ تو اس لیے بندہ ناچیز نے آج کی اس گفتگو میں یہ واضح کرنا ہے کہ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ اس مسئلے میں تمہارے اعتراضات کی زد میں نہیں آ سکتی۔ اب اس سلسلے میں ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ جتنی تاریخی روایات ہوتی ہیں ان میں اگر کوئی اس درجے کی روایت موجود ہو کہ جس سے استدلال کیا جا سکے، یعنی صحیح کے درجے کی یا حسن کے درجے کی روایت ہو جو قابل استدلال ہوتی ہے، تو پھر اس روایت کو قبول کیا جاتا ہے، ورنہ چھوٹے درجے کی جتنی روایات ہوتی ہیں، مثلا ضعیف روایات، یہ فضائل اور مناقب کے باب میں تو مقبول ہوتی ہیں، لیکن کسی پر الزام اتہام کے لیے یا کسی کے متعلق عقیدہ یا نظریہ بنانے کے لیے ایسی روایات قابل استدلال نہیں ہوتی۔ اور یہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت اور آپ کی تدفین کے متعلق جتنی روایات موجود ہیں ان میں سے چند حصے جو بالخصوص بخاری مسلم میں روایات آئی ہیں، تو بس اس حد تک ہی ہم روایات صحیح مانتے ہیں اور انہیں قابل استدلال مانتے ہیں، اور علاوہ ازیں روایات
جو ضعیف ہیں یا متروک ہیں یا جو منقطع ہیں، تو اس طرح کی روایات کو ہم قابل استدلال ہی جب نہیں سمجھتے تو ان سے کسی شے کا ثابت کرنا وہ بھی ہم صحیح نہیں سمجھتے۔ اس سلسلے میں اب جتنی روایات آئی ہیں، صحیح روایت جو ملتی ہے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ فرمان مبارک کہ مجھے روضہ رسول میں رکھنا، اور اگر فتنے کا خطرہ ہو تو پھر مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا، یہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو وصیت ہے، بس اتنے سے الفاظ جو ہے وہ صحیح ثابت بھی ہیں، اور یہ الفاظ ایسے ہیں جو قابل اعتماد الفاظ ہیں کہ ان میں نہ صحابہ کرام کی توہین ہے، نہ اس میں کوئی اس طرح کا معاملہ ہے، لیکن ایک اندیشہ وہ ظاہر ہو رہا ہے کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار یہ جانتے تھے کہ اختلاف پیدا ہو سکتا ہے، یعنی کچھ اسباب ایسے پہلے سے موجود ہیں، اور وہ اسباب کیا ہیں؟ سب سے بڑا ان میں سبب یہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب شہید کیا گیا تو آپ کو جنت البقیع میں رکھنے کی اجازت بھی نہیں دی گئی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت البقیع میں رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ارد گرد چونکہ اس طرح کے لوگ جنہوں نے حضرت عثمان غنی کے خلاف بلوا کیا تھا وہ بہت سارے لوگ جمع ہوئے تھے، لہذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام بنو امیہ میں یہ ایک اضطراب اس وجہ سے فطری طور پر پایا جاتا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلماً شہید کیا گیا ہے، اور مولا علی کے ساتھ ساتھ وہ آس پاس لوگ پھرتے ہیں، اور یہی وہ وجہ تھی بدگمانی کی بنیادی جس کی وجہ سے ایک جنگوں کا سلسلہ چلا، جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، اور اس طرح سے بالآخر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت ہی امیر معاویہ کے سپرد کی اور امت مسلمہ کو اتحاد نصیب ہوا۔ لہذا امام حسن مجتبی جانتے تھے کہ اس طرح ہو سکتا ہے، لہذا اس وجہ سے آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی فتنے کا خطرہ ہو تو تم مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ اب اس روایت سے ایک اشارہ یہ بھی نکلتا ہے کہ تم مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مسجد نبوی میں دفن کرنا، تو یہ چونکہ صحیح روایت ہے، قابل استدلال ہے، اس سے یہ اشارہ بھی نکلتا ہے کہ حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو اجازت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے مل گئی ہوئی تھی۔ اب میں ایک روایت پیش کرتا ہوں، یہ تاریخ ابن عساکر میں یعنی تاریخ و دمشق الکبیر میں یہ روایت موجود ہے، اور الاستیعاب میں امام ابن عبد البر نے اس روایت کو پیش کیا ہے۔ وقد كنت طلبت الى عائشة اذا مت ان تأذن لي فادفن في بيتها مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قالت نعم فلما مات الحسن اتى الحسين عائشة فطلب ذلك اليها فقالت نعم كرامة۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت طلب کی کہ اے ام المؤمنین، اگر میں فوت ہو جاؤں تو کیا مجھے آپ وہاں پر جگہ دے دیں گی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک قبر کی جگہ موجود ہے؟ تو سیدہ عائشہ پاک نے نعم میں جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ہاں وہ جگہ تم لے لینا، یعنی اپنی ذات پر حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو فوقیت دی روضہ رسول میں تدفین کے حوالے سے۔ اور یہ بات وہ روایت بھی ثابت کرتی ہے جو صحیح روایت ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ مجھے باقی ازواج رسول کے ساتھ دفن کرنا تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تدفین کی وجہ سے کوئی میری خاصیت شمار نہ ہو، خصوصیت شمار نہ ہو، یا مجھے باقی ازواج مطہرات پر فوقیت نہ دی جائے۔ یہ روایت مبارک بھی اس بات کی تائید کرتی ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ پاک خود سے زیادہ ترجیح دے رہی ہیں امام حسن مجتبی کو وہاں پر تدفین کے لیے۔ لہذا ام المومنین سیدہ عائشہ پاک سے جب اجازت مانگی حسن پاک نے تو اجازت دے دی گئی، اور پھر جب آپ کا وصال ہو گیا، امام حسن پاک شہید ہو گئے، تو اس وقت مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لے کر گئے ام المؤمنین سیدہ عائشہ پاک کے پاس، اور انہوں نے جا کے عرض کی کہ یا ام المؤمنین، آپ سے میرے بھائی نے اجازت لی تھی، لہذا کیا اب اجازت ہے کہ ہم یہاں پر تدفین کر لیں؟ تو اس وقت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ پاک نے فرمایا کہ نعم کرامتن، عزت کے ساتھ، ہاں عزت کے ساتھ انہیں یہاں پر رکھ سکتے ہو۔ لہذا یہ الفاظ اگرچہ یہ روایت کمزور ہے، قابل استدلال نہیں ہے، لیکن جو صحاح کی روایتیں موجود ہیں، میں نے ان روایات کے وہ معانی پیش کیے ہیں جو اس پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ روایت اگرچہ منقطع ہے، اس کے باوجود اس روایت میں ایک مضبوطی معنوی طور پر پائی جاتی ہے کہ یہاں پر وہ معنی واضح طور پر موجود ہے اور جو ان روایات میں اشارات مل رہے تھے۔ لہذا اہل سنت کے نزدیک ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اجازت مرحمت فرما دی تھی، اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین کے لیے اس وجہ سے گنبد خضراء یعنی روضہ رسول میں حجرہ سیدہ عائشہ میں آپ کی قبر شریف بنانے کا ارادہ کیا گیا۔ اسی طرح سے ایک اور روایت، یہ بھی مرسل روایت ہے،
میں ساتھ میں واضح کر رہا ہوں کہ یہ تاریخی روایات ہیں اور ان روایات سے اکیلی اگر یہ روایات ہوں تو ان روایات سے کوئی بھی استدلال نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر ان روایات کے پیچھے صحیح روایات کے کچھ معانی اور اشارات مل جائیں تو پھر کس درجے تک یہ روایتیں قابل استدلال بن جاتی ہیں۔ صرف ان صحیح روایات کی تائید میں ان روایات کو پیش کیا جا سکتا ہے، اور میں یہ روایات اسی وجہ سے پیش کر رہا ہوں، صرف ان صحیح روایات کی تائید میں۔ فانتہا حسین بن علی الی قبر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال اخذروا ها هنا فنكب عنه سعید بن العاص وهو الامیر فاعتزل ولم يحل بينه وبينه وصاح مردان في بني امیہ ولفها وتلبس الصلاح وقال مروان لا كان هذا ابدا۔ یہ روایت مبارک کے الفاظ ہیں، اگرچہ یہ بھی مرسل ہے لیکن اس میں وہ اشارہ مل رہا ہے کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب قبر نبی کے پاس آپ نے جگہ بتائی کہ اس جگہ پر گڑھا کھودو، تو اس وقت سعید بن العاص جو اس وقت امیر مدینہ تھے وہ خاموش ہو گئے اور ایک طرف ہو گئے، اور انہوں نے اس مسئلے میں امام عالی مقام کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں کیا، کوئی ٹکراؤ نہیں کیا، لیکن بنو امیہ کے چند افراد موجود تھے جن میں مروان بھی موجود تھا۔ تو مروان نے کہا کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، اس نے اسلحہ پہن لیا، اس روایت میں یہ الفاظ ہے کہ اس نے اسلحہ پہن لیا، اور اس نے کہا کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، اور اس کی وجہ بھی بعض روایات میں ملتی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو تو جنت البقیع میں دفن بھی نہیں کرنے دیا، اور حسن مجتبیٰ کے لیے آپ یہ جگہ پسند کرتے ہیں یعنی روضہ رسول والی، لہذا روضہ رسول میں اب کسی کو رکھنے کی اجازت ہم نہیں دیں گے۔ اس بات پر جب اختلاف پیدا ہوا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یا اس طرح کے متعدد صحابہ کرام جنہوں نے امام عالی مقام کو یہ یاد دلایا کہ اپنے بھائی کی اس وصیت کو یاد کرو، انہوں نے فرمایا کہ اگر فتنے کا خطرہ ہو تو تم مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ لہذا جنت البقیع میں آپ کو اس لیے دفن کیا گیا کہ بعض اس وقت بنو امیہ کے افراد وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ روضہ رسول میں امام حسن مجتبیٰ کو ہم رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو اس بات سے پہلی بات صحابہ میں سے کسی نے بھی، کیونکہ یہ سعید بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی صحابی ہیں اور یہ مختلف علاقوں کے گورنر رہے ہیں، اور اس وقت یہ مدینے کے گورنر تھے، اور یہی وہ بندے ہیں کہ جن کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سعید بن العاص کو کہ آپ آگے کھڑے ہوں اور آپ جنازہ پڑھائیں، لہذا جنازہ بھی امام حسن مجتبیٰ کا انہوں نے ہی پڑھایا تھا۔ تو سعید بن العاص جو صحابی رسول ہیں وہ بھی اس بات سے بری ہو گئے، اور نمبر 2 یہ جنازہ پڑھانے والے افراد میں سے ہیں، تو یہ لڑنے اور جھگڑنے والوں میں سے بالکل بھی نہیں تھے۔ نمبر 2 جو اعتراض ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ پر رافضی اپنی کتابوں میں لگاتے ہیں، سنیوں کی صحیح کتب میں سے ایسی کوئی روایت ثابت ہے ہی نہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا ہو کہ چلو تم تیر مارو، یہ کرو وہ کرو، جھگڑ کرو، میں یہاں رکھنے نہیں دوں گی۔ یہ سب بکواسات اور خرافات یا رافضیوں کی کتابوں میں موجود ہیں اور یا سنیوں کی کتب میں جو رافضیوں کی مرویات ہیں، ان مرویات میں یہ بات مل سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ابو مخنف لوط بن یحییٰ یہ رافضی شیعہ راوی ہے اور ان کے نزدیک یہ مضبوط ہے، ہمارے نزدیک یہ متروک راوی ہے، ہم اس کی روایتوں کو قابل احتجاج نہیں سمجھتے۔ یا اسی طرح سے ایک محمد بن عمر الواقدی ہیں، وہ من گھڑت چیزیں بہت ساری شامل کر لیتے ہیں، لہذا اگرچہ وہ اہل سنت میں سے ہیں، اس کے باوجود واقدی کی روایات جو ہیں تاریخی ان کو معتبر نہیں سمجھا جاتا کہ اس میں بہت ساری ملاوٹ کر لیتے ہیں اور سنی سنائی باتیں ایسی شامل کر دیتے ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لہذا اس طرح کی روایات تو یا تو روایت مرسل و منقطع یا پھر کذاب راویوں کی، متروک راویوں کی یا شیعہ راویوں کی، یہ 3 قسم کی روایات جو اہل سنت کی کتب میں موجود ہیں، ان سب روایات میں ان 3 میں سے کوئی نہ کوئی ایک ادھر ضرور پایا جاتا ہے، یعنی یا روایت مرسل و منقطع ہوگی، یا روایت رافضی شیعہ غالی کی بیان کردہ روایات میں سے ہوگی، یا پھر بعض وہ جھوٹی اور من گھڑت سی روایات یہ جو واقعی بیان کر دیتے ہیں، اس طرح کی روایات موجود ہیں، اس کے علاوہ کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے۔ اب جب سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے متعلق بھی اہل سنت کی صحیح کتب سے ثابت نہیں کہ انہوں نے ایسا کہا ہو، جبکہ یہ ثابت ہے، اگرچہ روایات قابل احتجاج یہ بھی نہ ہو لیکن اشارات ملتے ہیں اور ان کی تائید بھی ملتی ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے اجازت دے دی ہوئی تھی امام حسن مجتبیٰ کو روضہ رسول میں رکھے جانے کی، نمبر 1۔ نمبر 2 مروان امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کلام کر رہا ہے، وہ بھی اس حال میں کہ امام اعلیٰ مقام حسن مجتبیٰ کی 4 پائی کو کندھا بھی دے رہا ہے، یہ بھی روایات ملتی ہیں۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ رافضی اس طرح کی روایات بیان کیوں کریں گے جو ان کے منہج کے خلاف جائیں؟ اگرچہ حکم اہل سنت کی کتب میں دونوں کا برابر ہو،
یعنی ایک طرف ضعیف روایت ہے، وہ یہ بتا رہی ہے کہ مروان نے جنازہ بھی پڑھا اور اس نے جنازے کو کندھا بھی دیا، اور دوسری طرف یہ موجود ہے کہ مروان سامنے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا میں روضہ رسول میں تدفین نہیں کرنے دوں گا۔ اب یہ دونوں روایتیں ضعیف ہیں، لیکن شیعہ اپنے من پسند منہج اور مذہب کے لیے وہ اس روایت کو لے لیں گے، لیکن یہ والی روایت کو بیان نہیں کریں گے، اور ہم سنی لوگ وہ یہ کریں گے کہ یار یہ قابل احتجاج روایت نہیں ہے، ہم اس کو بیان ہی نہیں کرتے۔ حالانکہ مروان کا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے کو کندھا دینا یہ روایات میں موجود ہے، اور آگے سے امام حسین کے ساتھ کلام بھی کر رہا ہے، وہ کہتا ہے یار اس کا حلم و بردباری وہ تو پہاڑ جتنی تھی جن کے ساتھ میں سخت کلامی کیا کرتا تھا، یہ بات بھی مروان کر رہا ہے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ لیکن ان روایات کو کبھی ذکر نہیں کیا جائے گا، کیوں؟ کیونکہ اس سے یہ ثابت ہو جائے گا نا کہ مروان جنازہ اٹھانے والوں میں بھی تھا، جنازہ پڑھنے والوں میں بھی تھا، اور اسی طرح سے صحابہ کرام وہ جنازہ پڑھنے والوں میں تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس فتنے کو ختم کرنے والے تھے اور امام علی مقام کو مشورہ دینے والے تھے باقی صحابہ کرام کہ حسن مجتبی کی وصیت کے مطابق انہیں جنت البقیع میں دفن کر دیا جائے۔ لہذا دیکھیں، ایک پہلا اصول مذہب اہل سنت کا مشاجرات صحابہ یعنی صحابہ اور اہل بیت کے آپسی اختلافات، ان میں ہم اپنی زبانوں کو بند رکھتے ہیں۔ نمبر 2، کسی دوسرے کو بولنے کی اجازت نہیں دیتے۔ نمبر 3، اگر الزام ایسا ہو کہ جو ان مقدس ہستیوں صحابہ اہل بیت ازواج مطہرات ان میں سے کسی پر بھی کوئی الزام عائد ہو رہا ہو تو ہم اس روایت کی تحقیق کرتے ہیں، اور تحقیق کر کے پھر اس پر کلام کرتے ہیں اور اہل سنت کے منہج اور مذہب کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں کہ اس روایت کی کیا حیثیت ہے، اور اگر روایتوں میں تضاد آ رہا ہے تو اس تضاد کو ہم رفع کیسے کر سکتے ہیں۔ یہ ہے اہل سنت کا طریق، اور اسی وجہ سے میں کہتا ہوں شیعوں کی طرف مت جانا لوگو، یہ بے وقوف تمہیں اہل بیت کی محبت کے نام پر صحابہ کا دشمن بنا دیں گے، گستاخ بنا دیں گے، انہیں گالیاں نکالنے والا، انہیں لعن اور طعن کرنے والا بنا دیں گے، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح روایت موجود ہے کہ میرے صحابہ پر سب و شتم کرنے والا لعنتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے جلائے گا۔ لہذا اس طرح کی بہت ساری روایات صحیح موجود ہیں کہ صحابہ پر سب و شتم نہیں کرنا، اور یہ اہل سنت کا مذہب ہے۔ لہذا سنیوں کی طرف اگر آؤ گے تو اہل بیت کی محبت بھی ملے گی، صحابہ کی محبت بھی ملے گی، اور تمام ہستیوں کا ادب، عزت و احترام و اکرام وہ بھی حاصل ہوگا۔ اگر شیعوں کی طرف جاؤ گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اہل بیت اطہار کی محبت میں اتنے اندھے ہو جاؤ گے کہ صحابہ کو گالیاں نکالنا شروع کر دو گے، اور پھر اگر تم خارجیوں ناسبیوں کی طرف جاؤ گے تو اہل بیت اطہار کے خلاف مغلظات بکنا شروع کر دو گے۔ اہل سنت کا مذہب نہ وہ افراط والا ہے نہ تفریط والا ہے، نہ ادھر حد سے آگے بڑھتے ہیں نہ ادھر حد سے آگے بڑھتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میانہ روی پسند تھی، اور الحمدللہ تعالی مذہب اہل سنت وہ میانہ روی کا نام ہے کہ ہم نہ تو صحابہ کرام کی عزت پر حرف آنے دیتے ہیں، نہ اہل بیت اطہار کی عزت پر حرف آنے دیتے ہیں۔ لہٰذا ان کے جو ذاتی معاملات اختلافات تھے ان اختلافات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں، کیونکہ فیصلہ کرنے والی ذات تو وہی ہے، میں اور آپ تو ہیں نہیں جو یہ فیصلہ کر سکیں، لیکن یہ رو پیٹ کر لوگوں کو ایموشنل بلیک میل کرنے کی ایک ترکیب نکالی ہوئی ہے رافضیوں نے، جو کربلا کو بھی اسی طور پہ ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور اسی طرح شہادت امام حسن مجتبی کو بھی اسی ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں، جبکہ اہل سنت کا یہ منہج نہیں، اہل سنت کا یہ مذہب نہیں، بلکہ اہل سنت تو وہ ہیں جو اہل بیت اطہار کی بھی عزت و تکریم اور صحابہ کرام کی بھی عزت و تکریم کرتے ہیں، اور ان کے آپسی معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ لہذا اگر اس طرح کا کوئی رافضی تم پر اعتراض کرے تو اس کا جواب یہ دینا ہے کہ اہل سنت کے مذہب میں سے کوئی ایک صحیح روایت لاؤ جس میں یہ ثابت ہو سکے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ پاک نے منع کیا، یا ایک ایسی روایت لاؤ کہ صحابہ میں سے کسی صحابی نے منع کیا ہو کہ حسن مجتبی کو روضہ رسول میں رکھنے نہیں دیں گے، اور اگر بالفرض یہ ان میں اختلاف ہو بھی گیا کہ قبر رسول کے ساتھ قبر ملنا یہ ایک شرف کی بات ہے، لہذا یہ شرف میں حاصل کروں گا یا اس کو حاصل نہیں کرنے دوں گا، اگر یہ اختلاف ان کے درمیان ہو بھی گیا تو بھی ہم اس کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں، کیونکہ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے ہی کرنا ہے۔ ہم لوگ نہ فیصلہ کر سکتے ہیں اور نہ اس عمل کو لوٹا سکتے ہیں، اس عمل کی اصلاح بھی نہیں کر سکتے، اور ہم ان حضرات کے متعلق فیصلہ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ ہی دیکھنے والی ذات ہے کہ اس کی حقیقت کیا تھی۔ یہ ہے اہل سنت کا مذہب۔ ہم امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے محبت بھی کرتے ہیں اور آپ کا ذکر خیر کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ھذا ابنی سید، فرمایا میرا یہ بیٹا سید سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح بہ بین الفئتین العظیمتین من المسلمین، ان قریب اللہ تبارک و تعالی جل شانہ میرے اس بیٹے کے ذریعے سے مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں اور گروہوں میں سلو کروا دے گا، اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے مسلمانوں میں وہ سلو ہو گئی۔ لیکن وہ اختلافات جو صحابہ میں تھے یا مشاجرات جن کو کہا جاتا ہے، ہم ان کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کریں گے، اس پر کلام نہیں کریں گے۔ اگر کوئی رافضی اس طرح کی بکواس کرتا ہے تو ہم اس کو یہ کہیں گے کہ کوئی ایک صحیح روایت لاؤ اہل سنت کے مصادر میں سے جس میں یہ ثابت ہو سکے کہ ام المومنین نے منع کیا، یا ایک روایت لاؤ کہ صحابہ کرام نے منع کیا یا جھگڑا کیا، بلکہ حضرات صحابہ کرام نے صلح و صفائی کروائی اور اس معاملے کو ختم کیا۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ
امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ پر کروڑہ رحمتیں برکتیں اور درود نازل فرمائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری اہل بیت اطہار و صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، اور امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے برادر اکبر امام اعلی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی اس شہادت عظیمہ کی برکت سے ہمیں ہدایت اور رحمت و مغفرت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔